اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو، کہہ رہے ہیں نہیں تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب یار الٹا. یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف. یاد رکھو بے شک یہی ہیں بیوقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے. اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں. سمجھ رہی کیا بولا جا رہا کہ تمہارے منہ پر کہہ رہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے تو کہہ رہے کہ نہیں ہم تو نہیں لائے، ہم تو ایسے ہی انہیں مطلب کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس طریقے سے وہ انہیں کہتے ہیں منافق. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردان ہو رہے ہیں. سمجھے؟ تو اللہ نے بھی پھر انہیں ڈھیل دے رکھی کہ کرو جتنا کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریق پر چلے. ان کی حالات اس شخص کی حالات کے مشابہ ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالات میں سلب کر دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے. ہم لوگ کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعدوں برق بھی ہو. جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو. سمجھے کہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ نہیں ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. برق کی یہ حالات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے. بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردائے آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے. اب تم مت شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو. اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو کہ جو اللہ سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے. اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں جب کبھی دیے جائیں گے. وہ لوگ ان بہشتوں میں کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے پیشتر اور ملے گا